مگر اپنے دوستوں سے ضرور کہتے تھا۔ تو ہماری زندگی کے اندر دوستی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام جو ایک پاکیزہ اور دنیا کا واحد اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ انسان کی دوستی پر روشنی نہ ڈالے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے ہمیں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں، کچھ رہنمائی ہمیں دی ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک مکمل گفتگو آپ سماعت کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ایک انسان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اچھائی یا برائی کے، وہ اس کے دوستوں کی بنیاد پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر واقعی ہمارے دوست بہت اچھے ہیں تو ہم ان سے بہت اچھائیاں سیکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں اچھے راستے پہ چلاتے ہیں، ہم سے اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ذہن و فکر کو اچھا بناتے ہیں، اچھی سوچ دیتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، گمراہ ہیں، گنہگار ہیں، کفار و مشرکین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لے جاتے، وہ ہمیں برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، گندے کاموں کی طرف، شیطانی کردار کی طرف لے جاتے ہیں، جو کام ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اسلام میں دوستی کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، ایک باپ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانے گا، ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بھاگے گا، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ قرآن مجید نے اس کو ارشاد فرمایا مگر ایک رشتہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، ایک رشتہ وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ دوست، یہ جو تمہارے دوستوں کی ٹولی ہے، یہ بھی اس دن بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ کتنی گہری دوستی دنیا میں تھی، مگر وہاں پر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتا ہے یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر الا المتقین، سوائے ان دوستوں کے جو دنیا میں بھی نیک تھے، وہ قیامت کے دن تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ دوستی دو طریقے کی ہوئی، ایک وہ دوستی جس کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہو، ایسے لوگوں سے ہو جو گناہوں کی طرف بلاتے ہو، جو کفر و شرک کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ فرماتا ایسے دوست تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر وہ دوستی جو دینداری کی بنیاد پر ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، نیکی کے راستے میں ہوئی اور اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے ہوئی، اللہ فرماتا وہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اور اس دن ایک نیک دوست جہاں ساری دنیا میں کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، ایک نیک دوست کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کے تمام رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین والا یعنی تقوی والا جو دوست ہوگا وہ دنیا میں تو تمہیں اچھی بات بتاتا ہی تھا،
وہ قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئے گا. ان المتقین سوائے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ذرا دیکھیں، ہم غور کریں. ہم ایسے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں عام طور پر جو ہمیں دنیا کے کاموں میں دنیا داری کی طرف اور گناہ کے کاموں کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ 5 منٹ نہیں دے پاتے. 10 منٹ ان کے پاس بیٹھنا، یہ اس امید میں رہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گھر آئے گا تو ہم سے بات کرے گا، ہمارے دکھ درد کو سنے گا، ہماری خیریت معلوم کرے گا. رب کی عزت کی قسم، ان بوڑھے ماں باپ کو ڈاکٹر کی دوا اتنا فائدہ نہیں کرتی جتنا اس کے بیٹے کا اس کے پاس 5 منٹ پیار سے بیٹھ کے بات کرنا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. کبھی ان بوڑھے ماں باپ کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان کی نگاہیں دروازوں پہ ٹکی رہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا آئے گا، ہم سے خیریت پوچھے گا، ہم سے باتیں کرے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اپنا وقت کس طریقے سے اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں، ہم کتنی دیر ٹیلی ویژن پہ لگے رہتے ہیں، کتنی دیر تک اپنے موبائل سے مصروف رہتے ہیں، کتنا وقت ہم انٹرنیٹ پر گنواتے ہیں اور کتنا ٹائم ہم تاش کے پتوں کے ساتھ اپنے دوستوں کی میز سے بیٹھتے ہیں. آپ ان ساری چیزوں کا حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا شاید اتنا ہم اپنے بزنس کو نہیں دیتے جتنا ان فالتو کاموں میں دے سکتے ہیں. مگر 5-10 منٹ ان لوگوں کو نہیں دیتے جنہوں نے ہمیں جنم دیا، اس قابل بنایا اور ہمیں چلنے پھرنے کی قوت دی، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ایک کامیاب بزنس مین بنایا، جن کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں، جن کا احسان دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی ہم نہیں چکا سکتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا غور فرمائیں. اگر ہم ان چیزوں کا حساب کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا 7-8 گھنٹہ ہم سو کے اٹھتے ہیں، پھر کتنا وقت فالتو کا ایسے دوستوں کے ساتھ ضائع کرتے ہیں جو خالص ہمیں گناہوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں، جو ہمیں گندے کام کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا، یہ جو دوستی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو دوستی اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ دوستی اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی یہ تمہارے کچھ کام نہیں آتی. مگر وہ دوستی جو نیک لوگوں سے ہوتی ہے، وہ دوستی جو اللہ والوں سے ہوتی ہے، وہ دوستی جو نمازیوں سے ہوتی ہے، وہ دوستی جو اللہ کے مخلص بندوں سے ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، 2 دوست ہیں، 2 نیک دوست، 2 مومن دوست ہیں اور 2 کافر اور مشرک دوست ہیں. آپ فرماتے جو 2 مومن اور نیک دوست ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، میں دنیا میں ایک نیک دوست چھوڑ کر کے آیا ہوں. اے اللہ، اس نے ہمیں اچھی باتیں سکھائیں. اے اللہ، اس نے ہمیں نیک راستہ بتایا. اے اللہ، اس نے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات ہم سے بتائی تھی. اے اللہ، وہ پوری زندگی ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا رہا. پروردگار عالم، جس طرح اس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، نیکیاں سکھائیں، نیک راستے پہ چلایا، ہمیں عزت دی، اے اللہ، میرے بعد تو اسے عزت عطا فرما. وہ دوست مرنے کے بعد جب اس کی روح رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے نہیں کہتا مگر اپنے نیک دوست کے لیے دعا کرتا ہے. پھر آپ ذرا سوچیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ نیک بندہ جو دوسرا دوست تھا، جب اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ دونوں کی روحوں کو جمع کرتا ہے. اللہ دونوں کی روحوں کو جمع فرماتا ہے اور فرماتا ہے دنیا میں تم دونوں دوست تھے. وہ کہتے ہیں میرے رب ہم بڑے اچھے دوست تھے. اللہ فرماتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو دونوں دوست ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ یہ بڑا اچھا بھائی تھا, بڑا نیک انسان تھا, بڑا مخلص انسان تھا, یہ دیندار تھا اور مجھے بھی اس نے دیندار بنایا. ہر دوست دوسرے کی تعریف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی تم دونوں دوست تھے, ساتھ تھے, اب آخرت میں بھی دونوں دوست ہو اور ساتھ رہو. میرے عزیزوں میرے دوستوں, اللہ کے نبی فرماتے, مولا علی راوی ہیں اس حدیث کے کہ پھر وہ دو کافر دوست, دو مشرک دوست جو دشمن خدا دشمن رسول ہیں, ان میں سے کسی ایک کی جب موت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت برا دوست دنیا میں چھوڑا, بڑا گندا دوست تھا, اس نے ہمیشہ ہمیں گناہ کی تعلیم دی. اے اللہ تیرے راستے سے بھٹکایا, تیری بارگاہ میں آنے کو جھٹلاتا رہا. اے اللہ جیسے اس نے دنیا میں مجھے گمراہ کیا, مجھے مشرک بنایا, اے اللہ تو اس کے اوپر عذاب نازل کر. وہ وہاں رب کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. اور جب اس کا دوسرا دوست دنیا والا مر جاتا ہے پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں بلاتا ہے, اس کی روح حاضر ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت برا ساتھی تھا, بہت برا بھائی تھا, بہت گندا انسان تھا, اس نے ہمیں گمراہ کیا اور اے اللہ تو اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے. دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ بد دعائیں کرتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں, مگر جو دوستی نیکی کی بنیاد پر ہوتی ہے, تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان دونوں کو عزت عطا فرماتا ہے. تو دوستی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں, ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو واقعی دیندار ہوں, جن سے ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے. اور اگر آپ کے دوستوں میں کچھ گڑبڑ ہیں, کچھ گنہگار ہیں, تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ انہیں نیک بنا لیں, آپ انہیں دیندار بنا دیں, آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں, آپ انہیں اچھے عمل کی تلقین کرتے رہیں. یاد رکھیں اگر آپ کی کوشش کی بنیاد پر آپ کا دوست ایک نیک انسان بن گیا تو اللہ کی عزت کی قسم, رسول پاک کی حدیث گواہ ہے, قیامت کے دن جتنا ثواب اس نیک دوست کے نام اعمال میں اس کی نیکیوں کا ملے گا, اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے وہ بندہ نیک بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمیشہ نیکوں سے دوستی کریں اور نیکوں کے ساتھ اپنا وقت شیئر کریں تاکہ نیکی کی تعلیم ایک دوسرے کے ساتھ بڑھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے گہرے ایک دوسرے کے دوست تھے. قرآن مجید میں ان کی دوستی کو بیان کیا اور ان کی شان بیان فرمائی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اللہ کے دشمنوں پہ تو بڑے سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحم والے, بڑے کرم والے, بڑے نیک دل, بڑے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کی چالاکی سے, اپنے دماغ کی تیزی سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اپنی جگہ بڑا کامیاب ہیں اور دوسرا والا بیوقوف ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا, وہ ہماری چالوں کو نہیں پکڑ سکتا. مگر ہمیشہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دماغ دینے والا اور ان دماغوں کی صلاحیتیں پیدا کرنے والا تمہارا رب ایک ایک ذرے کو جانتا ہے, وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہم بہت کامیاب ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اب بھی تم واپس آ جاؤ، اب بھی تم واپس آ جاؤ، مگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی میری کامیابی ہے۔ ایسے میں اگر اس کے ساتھ اس کا نیک دوست ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ کا خوف دلاتا ہے، وہ اسے نصیحتیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ زمانے جاہلیت میں بڑے گہرے دوست تھے، بڑے گہرے دوست، یعنی دو بدن ایک جان والی دوستی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ اور ابو دردہ یہ دونوں بعد میں ایمان لائے اور دونوں حضور کے صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں، مگر زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملی، میرے آقا نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے قرآن مقدس کی آیتیں سنی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی اور اسی مجلس میں اپنے کفر سے توبہ کر کے وہ ایمان لے آئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسلمان ہو گئے تو آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ابو دردہ بھی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ اب دیکھیے، دوستی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو دوسرے دوست کو بھی اس نیکی کے کام میں شریک کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس ساتھ میں رہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے دوست ابو دردہ کو بھی مسلمان بنا لے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئیں۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ ابو دردہ کے گھر گئے، گھر میں آنا جانا تھا، دوستی تھی، بچے بیوی سبھی پہچانتے تھے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ ابو دردہ کے گھر گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو اس وقت ابو دردہ گھر پہ نہیں تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنا چھوٹا سے لے کے اتنا بڑا تک درجنوں بت ان کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ابو دردہ بڑی پابندی سے صبح و شام ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، جتنے بھی بت تھے سبوں کو توڑ کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کیا، ابو دردہ نہیں آئے تو وہ نکل گئے۔ جب وہ چلے گئے، شام کو ابو دردہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جن معبودوں کی میں عبادت کرتا ہوں ان کا یہ حال ہے تو بڑے غضبناک ہوئے اور اپنی بیوی پہ چڑھ دوڑے، کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے جگری دوست عبداللہ ابن رواحہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا یہ حشر کیا۔ اتنا سننا تھا، انہوں نے کہا کہ تو کیا مر گئی تھی؟ جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ تو نے اسے کیوں نہیں روکا؟ تم نے انہیں بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہمارے سارے معبود ٹوٹ پھوٹ گئے، تمہیں کم سے کم انہیں بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا۔ تو ابو دردہ کی بیوی نے کہا، ایسے خداؤں کو لے کے کیا کریں گے جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ یہ بات ابو دردہ کی بیوی نے جب کہا تو ایسا لگا کہ ابو دردہ کو بالکل پسینے چھوٹ گئے اور تھوڑی دیر تک کھڑے کھڑے ان ٹوٹے پھوٹے اپنے باطل معبودوں کو دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد باہر نکلے اور عبداللہ ابن رواحہ کی تلاش کرنے لگے۔ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس گئے اور کہا کہ جس کلمے نے تمہیں اتنی جرأت عطا فرمائی، اب دیر مت کرو، وہی کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ تو آپ غور کریں کہ ایک سچی دوستی، ایک اچھی دوستی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ نیکیاں قیامت
کے دن بھی کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے گا۔ عام جو رشتے ہیں انبیاء و مرسلین اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اللہ تعالی جب انہیں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا وہ ہماری مدد کریں گے، وہ شفاعت کریں گے، جو احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ثابت ہے۔ مگر جو عام رشتے ہیں، بھائی بھتیجا بیٹا خالو چاچا ماموں، یہ جو رشتے ہمارے ہیں، ان تمام رشتوں میں اگر کوئی رشتہ قیامت کے دن بھی ہمارے کام آ سکتا ہے تو وہ نیک دوستوں کا رشتہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ہمیں یہ بات دیکھنا چاہیے اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جن دوستوں کے ساتھ ہیں یہ ہمارے دوست کیسے ہیں، ان کی باتیں کیسی ہیں، یہ ہمیں کن چیزوں کی بات نصیحت دیتے ہیں، کس طرف بلاتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو صرف اس لیے جہنم میں داخل فرما دے گا اس لیے کہ وہ اپنے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے وہ جہنم کے لائق بن گئے تھے۔ کبھی کبھی انسان بہت اچھا ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھیں ہمارے اپنے بچوں کا ماحول، ہمارے اپنے گھروں کا ماحول ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے ایک سادے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں۔ اسلام نے کیوں حکم دیا بچوں کی تعلیم و تربیت پر اتنی سختی کے ساتھ نظر رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ ذرا غور فرمائیں۔ صرف اسی لیے کیونکہ بچے صحبت کی بنیاد پر بن بھی جاتے ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے بچے کالجوں میں، اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 90% بلکہ اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے 90% بچے اچھے ہوتے ہیں تو اپنے اچھے دوستوں کی وجہ سے، اور اگر وہ برے راستے پہ جاتے ہیں تو اپنے برے دوستوں کی وجہ سے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے بچوں کے دوست کیسے ہیں، اس بات پہ نظر رکھو کہ تمہارے بچے کن سے دوستی کرتے ہیں، کیونکہ بچہ ایک سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جس چیز کا اثر آپ اس پر ڈالو گے وہی چیز وہ قبول کرے گا۔ اس لیے اسلام میں یہ کہا گیا کہ ماں اپنی بچیوں کی سہیلی کی طرح ان سے قریب ہو کر کے انہیں تربیت دے، اور باپ اپنے بچوں کے دوست کی طرح ان کے قریب ہو کر کے انہیں تربیت دے، تاکہ وہ بچے آپ سے اپنی زندگی کی ہر باتیں کہہ سکیں اور آپ سے غلط اور صحیح ہر بات میں آپ سے مشورے لے سکیں اور آپ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اس لیے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ مسلم محلوں میں، مسلم علاقوں میں، مسلم سوسائٹیوں میں، مسلم ماحول میں آپ اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھیں کہ باقاعدہ ایسے بھی اور سازش کے تحت بہت سارے ایسے کام پھیلائے جا رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ ہمارے بچے نشے کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے آوارہ گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ معاذ اللہ، گلی کوچوں میں ادھر ادھر نکڑوں پر اور غیر محترم جگہوں پر، معیوب جگہوں پر آپ ہمارے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے انہیں بچانے کی فکر نہیں کی، انہیں نہیں سنبھالا تو یہ آنے والی نسلیں بالکل برباد ہو جائیں گی۔ ذمہ داری اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس طریقے سے ہمیں دولت کمانا ہے، اپنے گھر والوں کا خرچ چلانا ہے، اسی طرح اپنے بال بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی نیک صحبت اور تربیت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایسے اپنے بچوں پر اطمینان کرنا بند کر دیں، ان کے بارے میں معلومات کریں، اور یہ جو ہمارے ہاں ایک یہودیت کا مزاج بنا ہوا ہے کہ سب کی اپنی لائف ہے، بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہیں، وہ اپنا جو کر رہے ہیں کریں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ ایک یہودی سوچ تو ہو سکتی ہے، اسلام کی سوچ کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک سرپرست ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم
میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی کو تربیت کیوں نہیں دی، بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا، تعلیم و تربیت پر دھیان کیوں نہیں دیا؟ صرف اس لیے نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں ہم تاش کھیلتے رہے، ٹیلی ویژن پہ وقت ضائع کرتے رہے، نیٹ پر بیٹھ جائے تو رات کا پتہ نہ چلے، موبائل میں لے لیں تو پھر وقت گزرتا چلا جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اگر ہم وقت نکال سکتے ہیں تو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالیے، ان کے دوستوں کے بارے میں پتہ کیجیے، وہاں کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا ٹیوشن کلاسز کیا ہے، وہاں کے دوست کیسے ہیں، ان کی کاپیاں کیسی ہیں۔ کبھی کبھی ان کا موبائل لے کر کے چیک کیجیے، اس کے موبائل کے اندر کس طریقے کے پروگرام ہیں، وہ کیا دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا سرچ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو بچہ تو برباد ہوگا ہی، مگر آپ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی نسلوں کو صحیح اسلامی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند اعلانات شہاب الدین خان فرنیچر مارکیٹ